اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج میں جس موضوع پہ بات کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے درود شریف اور گناہ گار کی توبہ۔ حضرت شیخ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا ایک ہمسایہ تھا جو بادشاہ کا ملازم تھا، جو فسق و فجور اور غفلت میں مشہور تھا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں اس نے ہاتھ دیا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بد کردار بندہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرے ہوئے ہے، تو اس آدمی نے اپنا ہاتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں کیسے رکھ دیا ہے؟ تو میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کی حالت کو جانتا ہوں اور میں اسے دربار الہی میں لے جا رہا ہوں اور اس کے لیے دربار الہی میں شفاعت کروں گا۔ میں نے یہ سن کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس سبب سے اس کو یہ مقام حاصل ہوا اور کس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی زیادہ نظر عنایت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سب کچھ اس کے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ غفور الرحیم میری شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ پھر میں بیدار ہوا اور جب صبح ہوئی تو دیکھا وہی شخص مسجد میں داخل ہوا اور وہ رو رہا تھا، اور میں اس وقت رات والا واقعہ دوستوں اور نمازیوں کو سنا رہا تھا۔ وہ آیا اور سلام کر کے میرے سامنے بیٹھ گیا اور مجھ سے کہا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں کہ میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لوں، کیونکہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے کہ عبدالواحد کے ہاتھ پر جا کر توبہ کر لوں۔ پھر میں نے اس رات والے خواب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا، رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، میں تیرے لیے اپنے رب کریم کے دربار شفاعت کرتا ہوں، کیونکہ تو مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا ہے، اور مجھے دیدار الہی میں لے جا کر شفاعت کر دی، اور فرمایا پچھلے گناہ معاف کروا دیے ہیں، اور آئندہ کے لیے صبح جا کر شیخ عبدالواحد کے ہاتھ پر توبہ کر لے اور اس توبہ پر قائم رہو اور نیک اعمال کرو۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل کو نفاق سے یوں پاک کر دیتا ہے جیسے کہ پانی کپڑوں کو صاف کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے میں اس کا شفیع ہوں گا۔ تو میرے ساتھ ناظرین مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک اور واقعہ آپ سے بیان کرتی ہوں۔ ایک دفعہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے جلالی بزرگ ہوئے ہیں۔ بسا اوقات آپ کوئی برائی دیکھتے اور اسے روک نہ سکتے تو آپ کو اس قدر جلال آ جاتا کہ آپ کے پیشاب میں خون آنے لگتا۔ یہ واقعہ انہی سے منسوب ہے، مکاشفۃ القلوب میں ہے۔ جناب محمد بن المقندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری نے طواف کعبہ کرتے ہوئے ایسے نوجوان کو دیکھا جو قدم قدم پر درود شریف پڑھ رہا تھا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں، میں نے کہا، اے نوجوان، تم تسبیح و تحلیل چھوڑ کر صرف درود شریف ہی پڑھ رہے ہو، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جوان نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا، سفیان ثوری۔ اس نے کہا، آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو یہ راز نہ بتاتا۔
ہوا یوں کہ میں اپنے باپ کے ہمراہ حج کے ارادہ سے نکلا۔ راستے میں ایک جگہ میرا باپ سخت بیمار ہو گیا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر اسے موت سے نہ بچا سکا۔ موت کے بعد میرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ان کا چہرہ ڈھک دیا۔ اس غم کی کیفیت میں میری آنکھ بوجھل ہو گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں نے ایک ایسے حسین کو دیکھا جو حسن میں بے مثال تھا۔ اس کا لباس نفاست کا آئینہ دار تھا اور اس کے وجود مسعود سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھی۔ وہ نازک خرامی کے ساتھ آیا اور میرے باپ کے چہرے سے کپڑا اٹھا کر چہرہ کی طرف اشارہ کیا تو میرے باپ کا چہرہ سفید ہو گیا۔ جب وہ واپس تشریف لے جانے لگا تو میں نے دامن تھام کر عرض کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طفیل اس غریب الوطنی میں میرے باپ کی آبرو رکھ لی، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، تم مجھے نہیں پہچانتے، میں صاحب قرآن، اللہ کا نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تیرا باپ اگرچہ بہت گناہ گار تھا مگر مجھ پر کثرت سے درود شریف بھیجتا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جب اس پر مصیبت نازل ہوئی تو اس نے مجھ سے مدد طلب کی اور میں ہر اس شخص کا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف بھیجتا ہے فریاد رس ہوں۔ ہر اس شخص کا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف بھیجتا ہے فریاد رس ہوں۔ جوان نے کہا، اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا میرے باپ کا چہرہ سفید ہو چکا تھا۔ یہ ہے برکت و فضیلت درود شریف کی۔ درود پاک فتوحات کی چابی ہے اور درود پاک ہر خیر کا جالب اور ہر شر کا رافع ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نظر کرم کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نظر کرم کرتا ہے اس شخص پر جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، اور جس شخص پر اللہ نظر کر دے اسے عذاب نہیں دے گا۔ دوبارہ بول دیتی ہوں، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نظر کرم کرتا ہے اس شخص پر جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، اور جس شخص پر اللہ نظر کر دے اسے عذاب نہیں دے گا۔ تو میرے ساتھ مل کے یہ درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم شافع محشر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خلوص دل سے دن میں ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو جنت کی بشارت ملنے سے قبل نہیں مرے گا۔ مدینہ منورہ میں ملک عرب کا سب سے بڑا پہاڑ ہے جس کو جبل احد کہتے ہیں، یہ بہت بڑا پہاڑ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف پڑھے تو اس شخص کے لیے ایک قرات کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ قرات احد پہاڑ کے مطابق ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے کہ صرف ایک درود شریف پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔